الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج انشاءاللہ ہم علم بلاغت کے حوالے سے کچھ سمجھیں گے کہ علم بلاغت کا مقصد کیا ہے اور اس سے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ایک ڈسٹربنس یہ پائی جاتی ہے کہ شاید علم بلاغت پڑھنے سے کوئی شخص فصیح ہو جاتا ہے یا بلیغ ہو جاتا ہے، اس کے بول چال کے اندر فصاحت و بلاغت داخل ہو جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کا کسی شخص میں پایا جانا یہ ایک ملکہ ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں یہ صلاحیت رکھی ہے اس میں یہ موجود ہے، اور جس میں نہیں ہے وہ بھلے کتنا بھی علم بلاغت و فصاحت کو پڑھ لے، اس کا مطالعہ کر لے، اس کی پریکٹس کر لے، وہ فصیح و بلیغ نہیں ہوگا۔ اس کو بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے پتھر کی ایک قسم ہے سونا، گولڈ، کوئلہ۔ تو ہر پتھر کو ہم گولڈ نہیں بنا سکتے۔ گولڈ کے لیے جو مخصوص پیرامیٹر ہیں، جو مخصوص طریقے ہیں کہ اس کو کس طرح پالش کیا جائے گا، اس کو کس طرح بھٹی میں تپایا جائے گا، کس طرح اس کے ساتھ پروسیس کیا جائے گا جس سے اس کی چمک دمک بہترین ہو جائے گی، یہ اسی پتھر پر سارا عمل کرنے سے گولڈ والی کیفیت حاصل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے گولڈ والی صلاحیت رکھی ہے۔ ہم اپنے گلی محلے سے کوئی پتھر اٹھا کے اس پہ وہ سارے پروسیس امپلیمنٹ کر دیں، سارے پروسیس اس پہ جاری کر دیں، تو وہ گولڈ کی کیفیت میں نہیں آئے گا۔ گولڈ تو دور کی بات، کوئلہ جو ہوتا ہے جس کو ہم معدنی کوئلہ کہتے ہیں، جو پتھر کی ایک قسم ہے، وہ کوئلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پتھر کے اندر مخصوص کوالٹی ہے جو رکھی گئی ہے، جس میں ہے اس میں ہے۔ جنرلی ہم اپنے گلی کے پتھر کو کوئلہ نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فصاحت و بلاغت کی کوالٹی رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، وہ جب فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہے، ان فنون پر محنت کرتا ہے، تو اس کی وہ فصاحت و بلاغت کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے، وہ بہتر ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ جیسے گولڈ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ پتھر کی شکل میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا، جب اس کو اس پروسیس سے، ان طریقوں سے گزارا جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ ایک اچھی چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم گولڈ کے طور پر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بلاغت اگر کسی میں ہے، وہ ملکہ اللہ کی جانب سے کسی میں اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ دیا ہے، تو پھر اس میں بہتری آئے گی، وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر وہ اس میں نہیں ہے صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ صلاحیت نہیں رکھی، تو پھر علم بلاغت پڑھنے سے اس کو یہ فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ علم بلاغت پڑھنے سے اس کو فائدہ یہ حاصل ہوگا جو ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ اس پر محنت کرے، اس پہ کوشش کرے، وہ یہ کہ وہ بلاغا کے کلام، قرآن و حدیث کو، اور اسی طرح جو بلاغا ہیں، جو اچھا کلام کرنے والے ہیں، ماہرین ہیں کلام کے، ان کے کلام میں مختلف جہتوں سے مختلف نکات کو نکال سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس بات کا بتا سکتا ہے کہ جی یہ بات جو کہی گئی ہے اس بات کے اندر یہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ مفہوم بھی ملتا ہے، یہ مفہوم بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ شارحین حدیث اور تفسیر کرنے والوں کے پڑھتے ہوں گے اخبار کہ وہ ایک ایک آیت سے، ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے معاملات کو، کتنے کتنے پوائنٹس کو، کتنے کتنے نکات کو، کتنے کتنے مسائل کو اخذ کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، علم دین کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔